ہم اپنے ہندو کلچر میں ذات پات سے بہت تنگ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کروں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام میں بھی وہی ہو رہا ہے، ذات پات کا چکر یہاں بھی ہے۔ تو مفتی طارق رسول نے بہت عمدہ اس کو جواب دیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ ذات پات جو ہے نا یہ مسلمانوں میں ہے، اسلام میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ابن حبان میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں اور معجم الاوسط میں دو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے بات ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سن لو بھائی، جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، جس بندے کو اس کے عمل نے، اس کے کردار نے پیچھے کر دیا، اس کا نسل اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے مومن کی شان، عزت اور عظمت بیت اللہ سے بڑھ کے بیان کی ہے۔ ہم میں سے کوئی مومن کسی خاندان کا ہو یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی بے حرمتی کرے گا؟ بیت اللہ کی بے عزتی کا، بے حرمتی کا کوئی مومن سوچ سکتا ہے؟ سوال ہی بدل، کوئی نہیں سوچتا۔ بیت اللہ کی تصویر دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں محراب جائماز ہوتے ہیں، جائمازوں پہ وہ ایک نقش سا بنا ہوتا ہے بیت اللہ کا، اس کے اوپر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ سوال کرتے رہو، یہ بیت اللہ نہیں ہے، نقشہ سے بنا ہے جائماز کے اوپر، معاذ اللہ استغفر اللہ، کسی بری شہر پہ نہیں بنا ہوا، جائماز پہ بنا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں جائز، اللہ کا گھر بنے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کی اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے، اتنی تقریب ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جائماز بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بیت اللہ نہیں ہے، اس کا نقشہ ہے۔ بیت اللہ کے نقشے کی بھی اتنی عزت اور احترام ہم سب کے دلوں میں سوال لوگ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نماز جائز نہیں جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مومن جس کی شان اللہ نبی نے قسم کھا کے کہا ہے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے، حدیثوں کے بارے میں دے دیے ہیں، صاحب کا ویڈیو میں لگا بھی دیے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں؟ جب چاہو جس کو چاہو عزت کر دو، صرف اس بنیاد پر کہ وہ فلاں خاندان سے فلاں نسل سے، یہ جو ہے نا ایک خناس کو بھرا ہوا۔ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو یوٹیوب پہ بہت معروف ہے ویڈیو، کراچی کے مولانا ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، بہت معروف ہے مفتی طارق مسعود صاحب، ان سے کسی یونیورسٹی کے ہندو طالب علم نے سوال کیا، پیغام بھیجا کسی ہندو طالب علم، سندھ میں بہت ہے، ہندو بہت ہے سندھ میں، ہندو طالب علم نے سوال کیا، پیغام بھجوایا کہ میں چاہتا ہوں ہم اپنے ہندو کلچر میں ذات پات سے بہت تنگ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کروں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام میں بھی وہی ہو رہا ہے، ذات پات کا چکر یہاں بھی ہے۔ تو مفتی طارق رسول نے بہت عمدہ اس کو جواب دیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ ذات پات جو ہے نا یہ مسلمانوں میں ہے، اسلام میں نہیں۔ ہندوؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دین میں یہ ہے، ان کے مذہب میں یہ ہے ذات پات کا چکر۔ مسلمانوں میں کیا ہے؟ کان کھول کے سنیے، اسلام میں نہیں ہے، ہاں مسلمانوں میں ہے۔ مسلمانوں کو اور بہت ساری برائیاں، شراب نوشی ہے، کم تولنا ہے، پوری دنیا میں دنیا کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل ہیں، وہ ساری خرابیاں ہیں مسلمانوں میں ہے، اسلام میں نہیں۔ تو بڑا عمدہ اس نے جواب دیا۔ آپ حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کے، اب یہ باتیں اب سننی مشکل ہوگی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سنی کبھی نا کوئی سننے کے لیے تیار ہے، اور چونکہ تیار نہیں ہوتے لوگ اسی
ہمت کر کے یہ موضوع شروع کیا. مجھے پتا ہے کہ یہ وہ جو لوگ نسل در نسل سنتے آ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایلیٹ کلاس ہیں, کوئی اللہ کی مقرر, کوئی پاکیزہ اور اللہ کے بہت قریبی پیارے ہم لوگ ہیں, تو وہ یہ باتیں کیسے ہضم کریں گے؟ تو آیت مبارکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, پھر تمہارے مختلف قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کو محبوب, اللہ کے نزدیک عزت والا, مقام والا وہی ہے جو تم میں سے متقی ہے, چاہے کسی خاندان سے. حدیث مبارکہ اس حوالے سے سمجھ فرمائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, مسلم شریف میں موجود ہے, ابن حبان میں موجود ہے, ابو داؤد میں موجود ہے, ترمذی شریف میں موجود ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے. امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں اور معجم الاوسط میں دو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. حوالے دے دیے اور حدیث پڑھ دینا ساری سند چھوڑ کے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ سے بات ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سن لو بھائی, جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا, جس بندے کو اس کے عمل نے, اس کے کردار نے پیچھے کر دیا, اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. یعنی کہ نسب دے کے وہ منزلیں پا جائے گا اور مقام پا جائے گا, ہمارا نہیں. جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا وہ پیچھے ہی ہے, اور جس کو اس کے عمل نے آگے کر دیا وہ آگے. نسب فرمایا آگے نہیں کر سکتا اس بندے کو جس کا عمل جو ہے نا, عمل کو پیچھے کر دیا. اور اسی مضمون کی ایک اور دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رجل سلک طریقا یلتمس به علما الا سلک اللہ به طریقا الى الجنہ. فرمایا جو بندہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے راستے پہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے. اور آگے یہ فرمایا ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه, اور فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے, جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا, اس کا نسب, اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بہت راسخ ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کیونکہ ہمارا نسب فلاں ہے, ہمارا خاندان فلاں ہے, اس لیے ہم تو آگے جاتے ہیں. فرمایا نہیں, اللہ نے فرمایا نہیں, جو اس کے مقابل لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں نا آپ سوچے سارے, جو باتیں آپ کے ذہن میں کچھ ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ سوچیے کہ ان کی آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے جہاں سے آپ نے سنی ہے, کوئی دلیل آپ کے پاس قرآن حدیث کی ہے؟ تھوڑی نہیں باتیں ہیں, صرف تھوڑی نہیں باتیں. قرآن حدیث کی دلیل کیا ہے؟